ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ قضا یقضی کا معنی آتا ہے فیصلہ کرنا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط اور استخراج بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک خاص مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے دیا ہے، دوسرے کسی انسان کے لیے رب نے عبادت کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ آج کل ہمارا معمول، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانے والے ہیں، لیکن مزارات پر حاضری مستحسن و مستحب ہمارے بزرگوں کا طریقہ، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ ہماری پیشانیاں ان کے مزاروں پر ٹکی ہوئی ہوں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے علماء ہوں تو بوس و کنار کر کر اور دور کھڑے ہو کر دعا کر لیں، اور عوام ہو تو 4 گز دور کھڑے ہو کر اور ان کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنا کر، ان کو اپنی دعا میں وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے۔ بہت اچھا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ میں احسان و سلوک کرنے کا حکم ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں، انسان کی زندگی کے چند مرحلے ہوتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ جب بچپنا ہوتا ہے نا تو انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کے لیے تمام آرائش و انتظام کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اگر دوڑا پڑ جائے تو فوراً قاری میراث صاحب کے پاس میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو بچپنے میں اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے جوانی۔ جب جوانی آتی ہے نا انسان کی تو کوئی پریشانی بھی آتی ہے، کوئی مشقت بھی آتی ہے، بڑی بڑی دیواروں سے ٹکرا جاتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اس کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، بازوؤں میں زور ہوتا ہے، بازوں میں توانائی ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان ہمت نہیں ہارتا ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا۔ بڑھاپے کا زمانہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن معلوم ہو جاتا ہے، انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں۔ اب پیروں میں سکت نہیں ہے، بازوؤں میں قوت نہیں ہے، بازوؤں میں طاقت چلی جاتی ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے بھی سوچتا ہے کہ میں واپس کیسے آؤں گا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، قرآن کریم نے اسی 15ویں پارے کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ بچپنا ہے تو اس کو احساس نہیں ہے، جوانی ہے تو جوانی میں بازوؤں میں قوت زیادہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے انسانوں کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بھی بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو۔ آج کل ہمارا معمول یہ ہے بلند آواز سے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے ان کی آواز کو اپنی آواز کے ساتھ میں دبانا چاہتے ہیں، لیکن پیارے مسلمانوں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کی اطاعت ہونی چاہیے، والدین کی فرما برداری ہونا چاہیے، کیونکہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا ماں باپ
کی رضا میں ہے پیارے مسلمانوں، اور اللہ کا غضب ماں باپ کے غضب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی نعیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرت تشریف رکھیں۔ سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان بندہ نہ کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو اپنی ضرورت کے وقت میں اس احسان کو یاد دلاتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے اف تک نہ کہو، نہ کو جھڑکو۔ اور پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے جب وہ بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ جائیں نا تو تم ان کے لیے عاجزی کے بازو پھیلا لو جیسے کہ انہوں نے تمہاری بچپنے میں پرورش کی تھی۔ اس لیے بچپنے کو یاد دلایا کہ بچپنے کا جب وقت ہوتا ہے نا اس وقت کو مت بھولنا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ پیارے مسلمانوں، اس لیے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ انسان ہر جانے والا جائے گا، اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو، کوئی کم عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی زیادہ عمر میں چلا جاتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، لیکن ہمارے پاس میں ایسا سرمایہ ہونا چاہیے کہ ہم جائیں تو ہمارے پاس میں نامہ اعمال ہو، اور نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں دیے جائیں۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم برائیوں کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن پیارے مسلمانوں جب کوئی برائی کا ارادہ ہو تو یہ سمجھ لینا قرآن نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ ایک فرشتہ داہنے کاندھے پر بیٹھا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ بائیں کاندھے پر بیٹھا ہے جو برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ میں برائی تو کر رہا ہوں، لیکن بائیں کاندھے والا فرشتہ اگر برائی لکھ لے گا نا تو برائی لکھ لے گا تو میری رجسٹر میں نوٹ ہو جائے گی۔ لیکن پیارے مسلمانوں، ہمارا رب کس قدر رحم و کرم کرنے والا ہے کہ رب فرماتا ہے، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب داہنے کاندھے والا نیکیاں، کوئی بندہ نیکیاں کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو داہنے کاندھے والا فرشتہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جی بے شک۔ لیکن جب کوئی بائیں کا برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو بائیں کاندھے والا فرشتہ برائی نہیں لکھتا ہے، بلکہ داہنے کاندھے والا فرماتا ہے ابھی برائی کی نہیں ہے، اس لیے لکھنا مت۔ ہمارا رب اس قدر رحم و کرم والا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے بندہ تو وہ نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی پر اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ بہت خوب مفتی صاحب، زندہ باد پائندہ باد۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ انتقال کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ انسانوں غور کرو وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، دنیا میں تھا صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، غریبوں یتیموں کو کھانا کھلوا دیا، لوگوں کے پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا، نل لگوا گیا، سمر سیبل لگوا گیا، یتیموں مسکینوں کو کپڑا پہنا گیا، دنیا کا کوئی بھی نیک کام کر کے چلا گیا تو یہ دنیا میں کام نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ۔ آگے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به۔ علم نکرہ ہے، اور نکرہ میں کہ بعد میں جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں ہی نہیں بلکہ یہاں سے لے کر کیرلا تک پڑھا ہے، عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ہم بچوں کو اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، عربی ٹو عربی بھی پڑھاتے ہیں، عربی ٹو اردو بھی پڑھاتے ہیں۔
حتی الامکان اپنے طلبہ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ لیکن سبحان سنو اللہ. پیارے، ہم نے بدوشوں کا دورہ تو نہیں کیا، لیکن بدیش کے قریب ایک صوبہ کیرلا جو ایسا صوبہ ہے جو کہ تعلیمی لیول سے پورے ہندوستان کے اندر سب سے 1 نمبر کا صوبہ ہے. اس کی تعلیم، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب پر اگر آپ غور کریں گے، ان کے کلچر کو اختیار کریں گے تو نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم نے دیکھا کہ صبح میں مکتب پڑھاتا ہے اور مکتب پڑھانے کے بعد میں آٹو رکشہ چلاتا ہے انسان، اور آٹو رکشہ چلانے کے بعد میں بھی نماز کا پابند ہوتا ہے. اپنے آٹو رکشہ کو روک کر نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں. یہ گلکوں کا اکٹھا ہونا، جگہ جگہ لگنا، ہم نے وہاں پر دیکھا. وہاں پر ایک تنظیم ہے SSF، سارے لوگوں نے بات کی تنظیموں نے وہاں سے نقل کی ہے. SSF میں سن 2012 میں وہاں پڑھتا تھا، 12 کے لاسٹ میں، تو وہاں کے اس تنظیم سے 6 لاکھ لوگ منسلک تھے، جن کا معمول یہ تھا کہ ہر دن 1 روپیہ ڈالتے تھے. اب سن 2012 کے بعد میں میرا جانا تو نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے منسلک ہوں گے. الحمدللہ جامعۃ الثقافت السنیہ، جامعۃ السعدیہ میں اگر کانفرنس ہوتی ہے سالانہ تو الحمدللہ خادم کے پاس بھی فون آتا ہے، کیونکہ ہم وہاں کے پروردہ تھے. پروردہ پڑھنے کے بعد میں اور عربی لوگوں کو آنا عام ہے وہاں پر. وہاں کی تہذیب، نماز لوگ پڑھتے ہیں، مزاروں پر عربی میں دعائیں کرتے ہیں. وہ بھی تو ہندوستان ہے، ہم بھی اس ہندوستان میں ہیں. ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح سے نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. ہمارے قرآن کے پڑھنے میں معنی کا فساد ہو جاتا ہے، ہمارے قرآن کے پڑھنے میں غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. پیارے سنو، اگر کسی نے نماز کے اندر سبحان ربی العظیم کی جگہ نا یہ العظیم پڑھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر کسی نے نستعین کی جگہ نستعین پڑھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. پیارے مسلمانوں، کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں خرابی لازم آ جاتی ہے. اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ حمیدہ دال کو کھینچ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، واجب الاعادہ ہوگی. پیارے مسلمانوں، اس لیے غور کرنا، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھو. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں. اب حضرت نے تقریر کی، وضو کا طریقہ بتا دیا، کوئی مسئلہ بتا دیا، لوگوں کو سمجھایا، غسل کا طریقہ بتایا، دیگر مسائل بتائے، نکاح کے تعلق سے مسائل بتائے، زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بتائے، افطار کے تعلق سے مسائل بتائے. جو بھی ضروری مسائل تھے وہ بتائے، اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا.